السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ہفتے کی طرح آج بھی میں آپ کے پاس حاضر ہوں اقرا ٹی وی کے اوپر. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام اسلامک موگیجز اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی. آج ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ نہیں ہوگا. آج میں ہی آپ کا ہوپفلی سارے جواب جو ہیں سارے سوالوں کا جواب میں ہی دوں گا اور میں ہی آپ کا گیسٹ ہوں آج. تو امید ہے کہ آپ لوگ فون بھی کریں گے اور ای میلز بھی کریں گے. اف یو ہیو اینی کویشچنز ان ریگارڈس ٹو mortgages both conventional اینڈ اسلامک ایز ویل. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگوں کی میں دونوں چیزوں میں مدد کروں. اوور دا ویک ہمارے پاس کافی ای میلز بھی آئے ہیں اور وہ میں باری باری آپ لوگوں کو ای میلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ ان کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں اور آیا کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. شروعات میں کروں گا. شروعات کرنے سے پہلے ای میلز کے اوپر میں سب سے پہلے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, یوٹیلیٹی بلز بہت بڑھ رہے ہیں, انفلیشن از ایسٹرونومیکل اور بہت سے حالات جو ہیں یہ انگلینڈ کے اندر خراب ہو رہے ہیں. ایکچولی انگلینڈ کے اندر نہیں, پاکستان, انڈیا, گلوبلی یہ جو سچویشن ہے یہ ہٹ ہوئی ہے اور امید ہے آپ لوگ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ضرور اپنا, ایک تو یہ ہے کہ اب آج کل تو ویسے گرمی ہے لیکن سردیوں کے دوران آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنا اتنا سیو اپ کر لیں کہ ہیٹنگ جو ہے وہ آپ لوگ چلا سکیں. بہرحال اینی وے ہم لوگ چلتے ہیں پہلے سب سے پہلے ای میلز کے اوپر. تو پہلا ہمارا پاس ای میل آیا تھا عبد الرحمان صاحب کا جو کہ برکسٹن سے ہیں. ان کا کویشچن جو تھا بڑا اچھا تھا, بڑا ایکچولی مجھے تھوڑا سا ذرا اور بڑا مناسب تھا ان دا سینس کہ بہت سے لوگ, کیونکہ آپ نے دیکھ رہے ہیں جس طرح بیکاز ہاؤس پرائسز آر گوئنگ اپ سو ہائی, جو ہماری ایوریج ایج ہے فار فرسٹ ٹائم بائرز وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور رحمان صاحب جو ہیں ہی سیز کہ ہی از اے فرسٹ ٹائم بائر, ہی از 60 ایئرز اولڈ اور وچ بیسکلی مینس کہ جو ان کی ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ آگے 68 69 کے اندر ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, اینی ویئر اراؤنڈ دیر اپ ٹو 70. تو وہ فرسٹ ٹائم بائر ہیں, وہ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں اور آیا کہ وہ انہوں نے یہ کویشچن کیا ہے کہ نمبر 1 ہی ڈز ناٹ ہیو اینی پروویژنز فار اے پینشن اور ہی از ورکنگ بٹ ہی ڈزنٹ ہیو اے پروویژن. ہی از ان کی جو آکیوپیشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا آکیوپیشنز ہونی چاہیے. تو عبد الرحمان صاحب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیر آر بینکس آؤٹ دیر جو کہ ایون دو یو آر 60 ایئرز اولڈ اینڈ یو آر اے فرسٹ ٹائم بائر, وہ آپ کو 100% لینڈنگ کر 100% تو نہیں لیکن وہ آپ کی لینڈنگ کر دیں گے. لون ٹو ویلیو یوزلی وہ 80% رکھتے ہیں تو لیکن اٹ کین بی ڈن اینڈ دیر آر بینکس آؤٹ دیر دیٹ وڈ آلسو لک ایٹ ایز لانگ ایز کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ مینول نہیں ہے تو دے وڈ لک ایٹ ایکسٹینڈنگ دیئر پیریڈ اپ ٹو 75 ایئرز جب تک آپ 75 سال کے نہیں ہوتے, ایون دو یو ڈونٹ ہیو اے پینشن پروویژن. اچھا پینشن پروویژن کیا ہوتی ہے؟ اچھا بینکس دیکھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ بینکس ایکچولی دیکھتے کیا ہیں. بینکس یہ تو پہلے تو آپ کی سیلری دیکھیں گے which should be fine, it's not a problem at all اگر آپ if you're working. پھر بینک کا یہ ہوتا ہے کہ بینک نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کی انکم کیا ہوگی اس کے بعد. اچھا اگر تو آپ نے کوئی پینشن پروویژن نہیں رکھی ہوئی تو موسٹ آف دا بینکس وڈ سے کہ جی ہم لوگ یہ رسک نہیں لیں گے. بٹ دیر آر سم بینکس دیٹ آر ہیپی کہ اگر آپ کی کوئی پینشن پالیسی نہیں بھی ہے اور یو ہیونٹ میڈ اینی پینشن کنٹریبیوشنس, وہ پھر بھی آپ کی ٹل دی ایج آف 75 وہ لے لیں گے. لیکن اس کے اندر ان کی 2-3 شرائط ہوتی ہیں. ایک تو شرائط یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ورکنگ. دوسری شرائط یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے وائٹ کالر جاب یا کوئی ایسی جاب ہو کہ جہاں آپ کو ہیوی لفٹنگ نہ ہو یا اس طرح, مطلب فار انسٹنس the jobs that would be
not included would be manual. It could be a shopkeeper کو کافی ڈبے شبے بھی اٹھانے پڑتے ہیں. It could be industrial work. Obviously بات ہے آپ 75 کی عمر تک ہیوی لفٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے, تو اس یا ٹرک ڈرائیور یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں they would not consider, but they will consider stuff like اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے کہ جو ڈیسک کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا he is carrying on till the age of 75, یا جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ کے اندر بھی بیکاز دیر آر ٹو کائنڈس آف جرنلسٹ, ایک تو جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کہ باہر جاتے ہیں, وہ والے انکلوڈیڈ نہیں ہوں گے. جو کہ بیہائنڈ دا سینز وہ کر رہے ہوتے ہیں دے وڈ بی انکلوڈیڈ. تو ویری انٹرسٹنگ, آپ کو موگیج مل سکتی ہے ٹل دی ایج آف 75 ایون دو یو آر 60, اور ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ یو ارن the banks will look at your income between 4.5 and 5%, 5 times your income. So between 4.5 and 5 times your income. But there are banks that would do that. دوسرا جو اس کا جو ایک اور فلپ سائڈ ہے, بینکس جو ہیں وہ آپ کا اوور ٹائم جو ہے, تو اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی کین یو پلیز میک شیور کہ 2-3 مہینے ایٹ لیسٹ 3 مہینے تو آپ اوور ٹائم ٹکا کے لگائیں, تاکہ آپ کی پے سلپس کے اوپر آپ کا اوور ٹائم شو کرے. کیونکہ a lot of banks would actually consider your overtime and they would take 50% of that. In some cases even 100%. So there is a massive advantage اگر آپ if you're preparing to buy a house, آپ کوشش یہ کریں for the next 3 months آپ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں اوور ٹائم لگانے کی وہ ضرور لگائیں. امید ہے کہ اس کا آپ کو جواب آ گیا ہوگا رحمان صاحب, اور اگر if you have any more questions by all means آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں, اور فون ہمارا نیچے پٹی پہ چل رہا ہے, یا آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں which is ikra at sorry ikra.tv ہے. ہاں جی ikra sorry info@ikra.tv, سوری معذرت سے info@ikra.tv. تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور ٹیلی فون نمبر تو آپ کے نیچے چل ہی رہا ہے, تو امید ہے کہ آپ لوگ فون بھی کریں گے اور آپ سے گپ شپ بھی لگے گی. ایک اور ہمارے پاس ای میل آیا تھا, یہ ای میل آیا تھا, یہاں پر انہوں نے خان صاحب لکھا ہوا ہے, خان لکھا ہوا ہے, لیکن I'm sure خان صاحب ہی ہیں, ہم تو خان صاحب سے ہی آپ کو وہ کریں گے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ he is a Pakistani national and he wants to invest in London. آیا کہ کیا ڈپازٹ ان کو ڈالنا پڑے گا, اور آیا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس کا جواب بڑا آسان سا ہے, یہ لازمی ہو سکتا ہے. ناؤ اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز بینکس کے پاس ہی جانا پڑے گا. جب آپ اسپیشلائز بینکس کے پاس جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی تھوڑا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا ہائر ہوتا ہے, لیکن اٹ از ویری مچ اے پاسبلٹی. اچھا, اور جو بینکس ہیں یہاں پر who I can think of straight away, at least 2 or 3 banks, وہ between 20 and 40% کے اوپر آپ کو کر دیتے ہیں. 20% بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی انٹرسٹ ریٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا ہائر ہوتے ہیں, بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی اے پاسبلٹی. جو آپ سے وہ جو آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے ان کے شرائط, ایک تو یہ ہے کہ آپ obviously بات ہے بائی ٹو لیٹ لیں گے, تو they need to see a certain income from you in Pakistan. ٹھیک ہے, تو وہ انکم جو ہے وہ آپ سرٹیفائی بھی کر سکتے ہیں if you're self employed, اور یہ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ اس کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ انکم ان کی ہے. اچھا, انکم کتنی ہونی چاہیے؟ Income can vary anywhere between £15,000 a year to £25,000 a year, depending on which bank you go to. £15,000 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ £15,000 پر ایئر پاکستانی کما سکتے ہیں, یہ پاؤنڈس کے اندر میں بات کر رہا ہوں, تو روپیز کے اندر آپ خود ہی اس کو کنورٹ کر لیں, آپ کو یہاں پر بائی ٹو لیٹ موگیج مل سکتی ہے ان انگلینڈ, whether you buy in London or anywhere in the whole country. ٹھیک ہے, اور اس کا obviously بات ہے باقی جو بائنگ پروسیس ہے وہ ویسی ہی ہوگی.
اچھا اب ہمارا تھوڑا سا سچویشن یہ کہ یو ہیو ٹو بی ان دا کنٹری فار اس ٹو گیو یو ایڈوائس ایز ویل. تو خان صاحب اف یو آر ان دا کنٹری بائی آل مینس آپ ہمیں فون کریں. آئی ول بی ہیپی ٹو ایکچولی گیو یو ایڈوائس ان ٹرمز آف کہ کیا ہوتا ہے, کیا پروسیس اینڈ سو آن سو فورتھ, اور کون سے بینکس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. تو یہ بھی ایک اور پاسبلٹی ہے جو کہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. تو جسٹ ٹو گیو یو اے سم اپ, جو پہلا کیس آپ لوگوں کو بتایا تھا, اور یہ میں کیس اسٹڈیز ہی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے پاس 4-5 ای میلز ہیں جو کیس اسٹڈیز کے ہیں, جو ہمیں انکوائریز آئی ہیں, تو میں بہرحال ان کو تو آنسر ڈیفینیٹلی کروں گا. تو پہلا والا جو تھا وہ یہ تھا کہ 60-year-old person, first time buyer, آیا کہ they want to take a mortgage up to the age of 75, does not have any pension provisions. They can get a mortgage. Absolutely they can. There are banks that would deal with that as well. And there are banks that would actually see کہ آپ کی جو انکم ہے پلس جو آپ کا اوور ٹائم ہے, اوور ٹائم کے اوپر بھی وہ 50% آپ کا لے لیتے ہیں ایز این انکم. اور جو سیکنڈ والا آپ کو میں نے بتایا کہ ایز اے پاکستانی نیشنل اور اینی ادر کنٹری نیشنل, ایکچولی تھوڑا سا سچویشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں تو اٹ از سلائٹلی مور ڈیفیکلٹ, کیونکہ یو ہیو ٹو گو ٹو اے اسپیشلائزڈ بینک. بٹ اف یور دیر آر سرٹن نیشنلٹیز اس کے اندر آ جاتی ہیں, جس طرح بنگلہ دیش ہو گیا, افغانستان اینڈ سو آن سو فورتھ. There are countries that, there are banks that will, but they have to be a little. جو باقی کے ملک ہیں, if they're not on that list, their high street lenders جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریٹس ہیں وہ بہت ہی اچھے ملیں گے. تو یہ آپ ضرور مد نظر رکھیں. سو اف یو آر ڈپینڈنگ آن واٹ نیشنلٹی یو آر, بائی آل مینز آپ ضرور کال کریں اور ہمارے سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نیشنلٹی جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہے, کون سی نیشنلٹی نہیں انکلوڈیڈ. So these are the answers to those 2 emails. اچھا میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور چیز بھی نمایاں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو بائنگ پروسیس ہے, کیونکہ ایز اے پاکستانی نیشنل اور ایز اے پرسن ہوز اے فرسٹ ٹائم بائر, the process is exactly the same. So nothing changes on the process itself. ٹھیک ہے, آپ کو وہی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پریویس شوز کے اندر بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کیا پروسیس ہے, کس طرح آپ نے سولسٹر کو انگیج کرنا ہے, کس طرح آپ نے آفرز دینی ہے, کس طرح آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے, اینڈ ہاؤ یو فلفل دیٹ پارٹ آف دا ٹرانزیکشن ایز ویل. لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہوں گا کہ پلیز 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 گو اینڈ سی یور بینک or an independent mortgage advisor who can then advise you and say کہ بھئی یہ آپ, this is what you can borrow, and if you can borrow that amount then you can go out and shop. اس سے پہلے آپ پلیز یہ غلطی مت کرنا کہ آپ پہلے گھر دیکھ لیں, پھر آپ لوگوں کو کوئی گھر پسند آ گیا, آپ نے اس کے اوپر آفر ڈال دی, آپ مورگیج ایڈوائزر کے پاس گئے یا بینک کے پاس گئے, بینک نے کہا نہیں جی ہم آپ کو اتنے پیسے نہیں دیں گے, اتنے دیں گے. تو اس کے اندر پھر آپ کا جو بجٹنگ ہے وہ پھر ایکچولی دا ہول ایکسرسائز بیکمز اے ویسٹ آف ٹائم. تو آلویز فائنڈ آؤٹ ہاؤ مچ یو کین بورو فرسٹ, پھر اس کے بعد آپ اپنا لک فار اے ہاؤس. اور آج کل تو یہ بہت زیادہ نمایاں ہو رہا ہے بیکاز آف انفلیشن اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انفلیشن کا مطلب یہی ہے کہ منی از ایکچولی لوزنگ ویلیو. اگر آپ بینک کے اندر 100 پاؤنڈ ڈالیں گے تو جو آج وہ 100 پاؤنڈ لے سکتے ہیں آپ اس سے, اگر آپ وہی 100 پاؤنڈ 1 سال کے بعد اور انفلیشن اسی طرح رہتی ہے تو وہ آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی اس کی. تو اس لیے a lot of people who have savings are now converting their savings or hard cash into assets. Sorry about the cough, I do apologize. اچھا تو یہ ہے سچویشن جی ان دونوں چیزوں کی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا کچھ یہ اس کا پروسیجر کیا ہے. سو آلویز گو اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ مچ یو کین بورو. اس کے بعد ونس یو میڈ دی آفر انگیج دا سولسٹرز اینڈ وہ سرچز کریں گے, جو آپ کو پروسیجر بتایا ہوا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا جی, اچھا تھرڈ ہمارے پاس ایک اور ای میل آئی تھی, اور یہ دس از اگین اے ویری انٹرسٹنگ ای میل. یہ ای میل تھی ملک صاحب سے, جسٹ سیز ملک ہیئر, اے ملک,
اور اے ملک صاحب جو ہیں he is wanting to remortgage his property and he wants to take all the equity out and leave nothing in the property, or he wants to purchase another house, which is fine. Lekin unfortunately, Malik Saab, you cannot take all the equity out. Most banks will hold on to at least 20 to 25% of the equity. So, for instance, آپ کی پراپرٹی جو ہے اگر 1,00,000 پاؤنڈ کی ہے, ٹھیک ہے, تو the bank can release between 20 to 25,000, they will keep 20 to 25,000 and release between 70 and 75,000 pounds. تو یہ آپ مد نظر ضرور رکھیں کہ انفارچونیٹلی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک آؤٹ آل دی ایکوٹی. ناظرین, میں آپ لوگوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا زیادہ ان ڈیٹیل جاؤں گا. ابھی ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جائیں گے, اس پار میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. السلام علیکم.